لباس کے معاملے میں احتیاط کیا کرو، لباس کھلا رکھا کرو، تنگ چست لباس مت رکھا کرو۔ چست لباس، تنگ لباس اپنے گھر میں شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو، گھر میں باقی جب آپ الگ ہوں، بیٹے بھی ہوں، بھائی بھی ہوں اور جناب دیور بھی ہوں، جیٹھ بھی ہوں، تو وہاں تنگ لباس مت پہنو، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ ایسا لباس مت پہنو کہ آپ کے گھر میں مرد محرم بھی ہے وہ بہن کو دیکھ کر نظر نیچی کر لے، نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ ایسا لباس مت پہنو کہ سگا بھائی اس کو نہ دیکھ سکے، میرے عزیزو، ہاں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو میری ماؤں بہنوں، ایسا ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ تو اس لیے لباس کھلا لباس پہنا کرو، جسم کو ساتر ہو، لباس ساتر ہوتا ہے، جسم کو چھپانے والا ہوتا ہے، ایسا لباس پہنو۔ باعفت، پاک دامن، نیک خاتون اس طرح سے ہوا کرتی ہے۔ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں نہیں سنا؟ حضرت مریم کی خاص صفت جو قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے، خاص صفت، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ حضرت مریم کے اس وصف کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے ہر جگہ، سمجھے بھائی؟ سورۃ الانبیاء میں 16-17 نبیوں کے نام لیے، نبیوں کے نبی، اور مریم نبی تو نہیں تھی نا، نبی تو نہیں تھی، اور 17 نبیوں کی جماعت میں مریم کا نام بھی آیا، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ یہ نبیوں کا تذکرہ بھی سنا آپ نے 17، اور پھر مریم کا بھی تذکرہ۔ یہ ایک مقدس جماعت ہے اللہ کے نزدیک، مردوں میں شامل کیا اللہ پاک نے تذکرہ کرتے ہوئے، انبیاء کی صف میں شامل کیا ہے حضرت مریم کو، اس پاک دامنی اور نیکی کی وجہ سے۔ یہ اتنا بڑا صرف وصف ہے۔